ابی طالب علیہ السلام. الحمدللہ الذی جعلنا من المتوسلین بالفضل العباس علیہ السلام. الحمدللہ الذی جعلنا من المنتظرین صاحب العصر والزمان. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بلکیس حجرۃ تقدیس الجلال و آسیۃ التکمیل والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام الانبیاء سیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا. ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. بلندتر صلوات. اللہم صلی علی. دعا ہے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے. مالک بانیان جشن حاضرین جشن کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. میرا مالک امام عصر کی بارگاہ میں ہمارا یہ ہدیہ جشن میرا مالک قبول فرمائے. اس کا جو بہتر سے بہتر اجر عطا ہو. میرا مالک اس خانوادہ کے مرحومین کو حاضرین کے مرحومین کو اس کا اجر پہنچائے. آخری سانس تک عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرمائے. موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امین نصیب فرمائے. قیامت کی صبح و شفاعت شبیر نصیب فرمائے. وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمارا شمار مالی کے نوکروں میں سے فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. جتنا بلند ہو سکے اتنی بلند صلوات پڑھیں. اللہم اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا. لاکھ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں نبی ایسا عطا کیا. جو بنایا اس نے اپنے لیے تھا دے اس نے ہمیں دیا. بادشاہ حسین عزت فرمائے. شہزاد ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. مالک حسین ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو اس نے اپنی کبریائی کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے بنایا تھا. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو علی کا بھی نبی ہے. پہلی سطر تھی سجدہ ذکر تھا. عبادت کی پہلی ہی رکعت تھی. بہت بہتر طریقے سے ہر نمازی نے پہلی رکعت ادا کی. اگلا سجدہ بڑے خلوص و خضوع و خشوع کے ساتھ بجا لانے لگا ہوں. پھر ایک طرف توجہ کا طالب ہوں کہ جتنا بہتر پہلا جملہ سنا ویسے پھر سنیے گا. کیا کہنے جناب سیدہ تیرے بیٹوں کے جو آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں. مولا حسین و جناب کو سلامت. شہزاد کیا کہنے جناب سیدہ تیرے جو آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں. لوگوں کے پاس ایک محمد ہے, ہمارے پاس کئی محمد ہے. اولنا محمد, آخرنا محمد, اوسطنا محمد, وکلنا محمد. میرا پہلا بھی محمد, میرا آخر بھی محمد, میرا اوسط بھی محمد, میرا کل محمد, میرا کل محمد, میرا کل محمد. بندہ اس کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ ملے گا. دوسرے سے مجھے توجہ کا مجھے بات چاہیے. رسول نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میرے 12 محمد. رسول نے میرا کل محمد, میرا کل محمد. محمد محمد ہے, علی محمد ہے, حسن محمد ہے, حسین محمد ہے, محمد ہے, ڈاکٹر محمد ہے, ڈاکٹر محمد ہے, قاضی محمد ہے, ولا محمد ہے, پٹو محمد ہے, رٹو محمد ہے, اسلام محمد ہے, پردہ محمد ہے, شیر اسلام اکبر بن حضرت ہے, جتنا ادب مولا اگر آپ سارے کے سارے امام کے ہاتھ
بادشاہ حسین حق مولا حسین کو دیتا سارے کے سارے محمد صرف ایک نہیں علی سارے کے سارے محمد میرے اہل سنت بھائی یہ میلاد 12 کو مناتے ہیں، شیعہ 17 کو مناتے ہیں۔ اس بات میں بحث ہی نہیں کرنی کہ تاریخ کون سی چیز ہے۔ 12 جس نے منایا اس نے بھی اچھا کیا، جس نے 17 منایا اس نے بھی اچھا کیا۔ 12 اور 17 کی بحث ہماری بنتی نہیں۔ 12 بھی چاند کی تاریخ ہے، 17 بھی چاند کی تاریخ ہے۔ چاند نہ تھا اور یہ تھا۔ چاند نہیں تھا، سورج نہیں تھا، زمین نہیں تھی، کیا کہوں کیا بھی نہیں تھا۔ ہاں دو عقیدے پائے جاتے ہیں نبی کے بارے میں، ایک کہتے نبی نور ہے، ایک کہتے بشر ہے۔ جس کا عقیدہ غلط ہے اس نے کہا بشر، جس نے عقیدہ ٹھیک سمجھا اسے کہا نبی نور سے بنے۔ عقیدہ اس سے بھی کہیں آگے۔ اب ہر بندہ نہیں بولے گا، جس بندے کی مجھے دعوت چاہیے وہ بندہ بولے گا۔ اگر ہم کہیں کہ نبی نور سے بنے تو نور سے پہلے ماننا پڑے گا۔ یہ منبر لکڑی کا ہے، لکڑی پہلے تھی۔ جو بشر سمجھتے ہیں وہ تو اسی عقیدے میں بحث کر رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ آدم سے پہلے کیسے ہو سکتے؟ آدم سے پہلے تو مٹی بھی تھی۔ آدم مٹی سے بنے، اس کا مطلب مٹی پہلے تھی۔ اگر تراب پہلے ہو سکتی ہے تو ابو تراب پہلے نہیں ہو سکتی۔ بحث یہ ہے۔ اب کیونکہ 2019 ہے، یہ خطرناک ترین دور، عقیدوں کو چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بحث یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ لفظ نزول کیوں کہا جائے۔ کچھ کہتا ہے کہ کوئی کہتے ہیں ولادت ہوئی ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں ظہور ہوا ہے، کوئی کہتا ہے نزول ہوا۔ اگر مجھ سے میرا عقیدہ سنتے ہو تو یہ تینوں لفظ ان کے شایان شان ہیں۔ پیور عقیدہ پڑھنے لگا ہوں، خالصتاً عقیدہ۔ اگر ہم کہیں یہ نازل ہوتے ہیں تو نازل ہونا کسے کہتے ہیں؟ بلندی سے پستی کی طرف آنا۔ پستی ان کے ہاں ہے ہی نہیں۔ کوئی چیز نیچے سے اوپر جائے تو کوئی لفظ استعمال کرے گا نازل؟ نازل اسے کہتے ہیں جو اوپر سے نیچے اور پھر نیچے ٹہر جائے، اسے کہتے ہیں نزول۔ اب جو میں نے خیرات مانگی ہے وہ جملہ میں آپ کو بارگاہ میں ہدیہ کر دیتا ہوں۔ ان کے بارے میں پھر کیا کہیں؟ ولادت کہیں، ظہور کہیں، نزول کہیں۔ بہت بہترین ادب سے بھرا ہوا جملہ دینے لگا۔ جب یہ مخلوق کو اپنا آپ دیکھنے کا اذن بخشیں اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں، جب وہ اذن واپس لے لیں اس لمحے کو ان کا جانا کہتے ہیں۔ اب میں بالکل خالصتاً عقیدہ، ذہنوں کی زمین زرخیز ہو گیا، میں عقیدہ پڑھنے لگا ہوں۔ یہ 17 ربیع الاول کو آئے نہیں، ہمیں نظر آئے۔ یہ 13 نہیں، 13 رجب کو مخلوق آئے، یہ 21 رمضان کو گئے نہیں۔ انہوں نے مخلوق سے اپنے آپ کو دیکھنے کی طاقت واپس لے دی۔ ایک شخص نے میرے صادق امام سے پوچھا، اس نے کہا مولا جس دور میں آپ نہیں ہوں گے اس دور کے شیعہ کس سے مسئلہ پوچھیں گے؟ یقیناً اس بندے کا سوال آج کے دور کے مطابق تھا۔ جب آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا اس دور کے شیعہ کیا کریں گے؟ امام نے کہا جاہل نہ بن، وہ کون سا دور ہوتا ہے جب ہم نہیں ہوتے؟ ہم تو میں میرے بھائیوں نے جشن منایا، خوشی تھی، جشن منایا۔
جیسے منانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا شایان شان ہونا چاہیے. انہوں نے صاحبان لگا دیا، قلین بچھا دیے، اسٹیج سجا دیا، پھول منگوا لیے، لائٹیں لگا لی. یہ تھا ہمارا جشن منانے کا طریقہ، کیونکہ ہم یہ کر سکتے تھے، ہم نے کیا. اس سے زیادہ ہم کر کچھ نہیں سکتے تھے. اللہ نے جب ہمارے نبی کا میلاد بنایا، اس نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، سورج کا چراغ جلایا، چاند کی روشنی دی، ہواؤں کو ترنم دیا، سمندر کو طغیانی دی، بادل کو شور بخشا، ہواؤں کو زور بخشا. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ نبی کی وجہ سے. حدیث قدسی شیعہ سنی سارے مانتے ہیں کہ اگر تجھے نہ بنانا ہو تو میں زمین و آسمان میں کچھ بھی نہ بناتا. زمین بنی تو نبی کی وجہ سے، آسمان بنا تو نبی کی وجہ سے، سورج ہے تو نبی کی وجہ سے، چاند ہے تو نبی کی وجہ سے. میں نے حوالہ میلاد کا دیا تھا تاکہ نتیجہ بہتر ہو سکے. آج ہر کوئی آیا، لائٹیں، روشنیاں، صاحباں، کلیم، پھول، منبر، ساؤنڈ، خطیب، ذاکر، مجمع. کوئی پوچھے گا یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تو بتانے والا بتائے گا کہ میلاد ہو رہا ہے. یہ سب کچھ میلاد کی وجہ سے. کل کو وہ دوبارہ اس گلی میں آئے، نہ یہ شامیانے، نہ یہ کلیم، نہ یہ سٹیج، نہ یہ مجمع، نہ یہ روشنیاں. وہ پوچھے کہے گا کہ سب کچھ جو کل تھا وہ کہاں گیا؟ بتانے والا کہے گا وہ سب کچھ تھا میلاد کی وجہ سے. میلاد گیا، صاحبان گیا، میلاد گیا، کلیم گئے، میلاد گیا، روشنیاں بچھا دی گئی، میلاد گیا، مجمع چلا گیا. میرے اللہ تو نے کہا کہ میں نے سب کچھ محمد کے لیے بنایا ہے، تو اگر محمد یہ جاتے نہیں، یہ ہوتے. انہوں نے آ کے زمانے میں کیا کیا؟ انہوں نے زمانے میں آ کے بتایا کہ وہاں کوئی ہے، اس لیے کہ وہ یہاں آ نہیں سکتا تھا، ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے. اس نے انہیں بھیجا تاکہ یہ بتائے کہ وہ ہے. توجہ رکھیے گا سامان، میں میلاد آج سے شروع کرنے لگا. انہوں نے زمانے میں آ کے بتایا کہ اللہ ہے. یہ اللہ کی معرفت کے لیے آئے تھے، یہ اللہ کی پہچان کروانے کے لیے. انہوں نے زمانے میں آ کے بتایا کہ اللہ ہے. جیسے زمین پہ سورج نہیں آتا، سورج کی کرنیں آتی، کرنیں سورج نہیں، سورج کا اثر ہے. 14 اللہ نہیں، اللہ کا اثر. جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا، بغیر 14 کے اللہ بھی پہچانا جاتا. آج کسی بندے سے پوچھو کہ تیرا کلمہ کیا، وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے. تو نے یہ گواہی دی کیسے؟ تیرے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اب میں بتاؤں کہ آل محمد کے ماننے کا فائدہ کیا؟ اگر کسی بندے سے پوچھو تیرے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے، تو وہی دلیل ہے جو سارے بتاتے ہیں، وہ دلیل پڑھ دیتے. وہ کہے گا ہوائیں چل کے بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، سورج نکل کے بتاتا ہے کہ کوئی نکال ہے، غروب ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی اسے غروب کر رہا ہے، ہوائیں چل کے بتاتی ہیں کہ کوئی چلا رہا ہے، بارش برس کے بتاتی ہے کہ کوئی برسا رہا ہے، رزق تقسیم ہو کے بتا رہا ہے کہ کوئی تقسیم کر رہا ہے، انسان مر کے بتا رہا ہے کہ کوئی مار رہا ہے. اس کا مطلب کہ لوگوں نے اللہ ڈھونڈا نہیں، اللہ دیکھا نہیں، نشانیوں سے پہچانا، دلیلوں سے پہچانا. ہوا دلیل، سورج دلیل، زمین دلیل، بارش کا برسنا دلیل، رزق کا آنا دلیل، موت کا نکلنا دلیل. یہ ساری دلیلیں ہیں اللہ کے وجود پہ کہ کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. اب وہ آل محمد کو ماننے کا فائدہ، ہم نے ان میں سے کسی نشانی میں اللہ کو نہیں ڈھونڈا، اس لیے کہ جتنی نشانیوں سے مخلوق اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے، ان میں کوئی کام بھی اللہ خود نہیں کرتا. ان سارے کاموں کے لیے اللہ نے فیصلے مقرر کیے ہیں. ہمارے فیصلے کراتا ہے، بارش فیصلہ بتاتا ہے، سورج کی فیصلہ بتاتی ہے، ہے کہ یہ ہے وہ علی جو اللہ کو سجدہ کر رہا ہے.
اگر اب میں ادب سے بھرا ہوا ایک جملہ کہوں تو میرے پاس بہترین جملہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ نشانی سے نہیں ڈھونڈا، علی کی پیشانی سے ڈھونڈا۔ علی کے ماتھے پہ سجدے کا نشان بتا رہا ہے کہ کوئی اللہ ہے۔ یہ زمانے میں منوانے کے لیے آئے تھے کہ اللہ ہے، رسول نے زمانے میں آ کے منوایا کہ اللہ ہے۔ یہ اللہ بننے نہیں آئے تھے، یہ اللہ بنوانے کے لیے آئے تھے۔ دن میں 5 دفعہ مولوی مسجد کا لاؤڈ سپیکر آن کر کے کہتا اللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ، ہاں بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ سب کون ہے؟ یا رات زیادہ ہو گئی ہے یا بندے زیادہ پڑھتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ سب کون ہے؟ اکثر ذکر کے لیے جائیں تو اہل خانہ تعارف کرواتے ہیں کہ یہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھر میں کوئی چھوٹا بھی ہے۔ جس گھر میں کوئی چھوٹا نہ ہو وہاں کہتے ہیں یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا تھا وحدہ لا شریک ہے تو پھر سب سے بڑا کیوں؟ اس کا مطلب کوئی اور بڑے بھی ہیں جن میں یہ سب سے بڑا ہے، وہ ہمارے تیرہ رجب کو گئی علی کی ماں کعبہ میں، ایسا ہی ہے 13 رجب کو گئی شہزادی کعبہ، 16 رجب کو بھی گئی، بسم اللہ 13 رجب کو علی کی ماں کعبہ میں گئی، 16 رجب کو شہزادی کعبہ سے فارغ، 3 دن 3 راتیں میری شہزادی کعبہ میں، 3 دن 3 راتیں مجھے کوئی بندہ تاریخ سے ثابت کرے ایک دن بھی حضرت عمران اپنی زوجہ کو ڈھونڈنے نکلے۔ کسی عام گھر کی بہو تھی فاطمہ بنت اسد، کسی عام شخص کی عزت تھی فاطمہ بنت اسد، 3 دن بی بی گھر میں نہیں آئی۔ ابو طالب مطمئن ہو گئے گھر میں، 30 دن مکہ کے لوگوں نے آ کے کہا ابو طالب ہم نے تیری زوجہ کو اس گھر کے قریب جاتے دیکھا اور دیوار پھٹ گئی اور تیری زوجہ گھر کے اندر چلی گئی۔ ابو طالب گھبرائے نہیں، دروازہ بند کر کے کہتے مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے؟ جس نے بلایا وہ جانے یا جو گئی؟ 3 دن میں تاریخ کو گواہ بنا کے کہوں گا کہ مکہ میں لوگ پریشان، دن والے رات والوں سے پوچھتے بی بی آئی، رات والے دن والوں سے پوچھتے بی بی آئی، لات کے ماننے والے لات سے پوچھتے، منات کے ماننے والے منات سے پوچھتے، عزا کے ماننے والے عزا سے پوچھتے۔ لوگ کعبے کے گرد چکر کاٹ رہے تھے، مکہ میں کوئی سو نہیں رہا تھا، بے چینی کی لہر دو رہی تھی کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے یہ بی بی گھر سے نکلی ہے، دیوار پھٹی ہے، بی بی گھر کے اندر گئی ہے، ابھی تک گھر سے واپس نہیں ہے۔ 3 دن مکہ میں بے چینی رہی، آخر 16 رجب کو مکے والوں نے کہا اللہ کے گھر کا تالا توڑے، دروازہ کھولے، دیکھے تو صحیح یہ ہاشمیوں کی عزت کہاں ہے، یہ ابو طالب کی زوجہ کہاں ہے۔ آئے دیکھیں، انہوں نے خانہ کعبہ کے دروازے پہ جا کے اللہ کے گھر کے دروازے کے آگے یہ سارے کے سارے کافر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا تالا توڑنے سے پہلے اللہ کے دروازے پہ دستک دیں، اللہ کے گھر کے دروازے پہ دستک دیں، اللہ کے دروازے پہ دستک دیں، اللہ کے دروازے پہ دستک دیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا عقیدہ رسالت اس لیے بہتر ہے کہ ہم نے عقیدہ رسالت علی سے سیکھا۔ کیا کہنے علی کے
میرے بادشاہ کے احترام رسالت سکھانے کے کیا کہیں؟ کوفے کا ممبر، توجہ ہے صاحب، کوفے کے ممبر میں میرے بادشاہ علی ممبر میں بیٹھے، ایک یہودی آیا، اسے آگے مولا علی سے چند سوالات کیے، امیر المومنین نے سوالوں کے جواب دیے۔ اس یہودی نے دیکھا کہ اے علی اتنی جلدی جو سوالوں کے جواب دیتے، یہ علم سیکھا کہاں سے؟ اب اگر وہ مسلمان ہوتا تو مولا اپنی امامت بتاتے، کیونکہ وہ یہودی تھا، ابھی اس نے نبی کو نہیں ماننا تھا۔ علی سیدھا ولایت اور امامت نہیں منوانا چاہتے تھے، علی پہلے نبوت منوانا چاہتے تھے۔ اگر علی اپنا منوا لیتے تو پھر نبی کو کون منواتے؟ اب امیر المومنین کا جملہ سننا، اس سے بہتر جملہ مجھے ہسٹری میں کہیں نظر نہیں آیا۔ اس یہودی نے کہا اے علی یہ علم کہاں سے سیکھا؟ علی مسکرائے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ھذا صفت العلم، ھذا لعاب رسول اللہ۔ یہ جو میرے سینے میں علم کی دریا موجے مارا ہے، یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے۔ یہودی نے کہا وہ رسول کہاں ہے؟ فرمایا دنیا سے چلا گیا۔ اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اس کا کلمہ کون پڑھوائے گا؟ فرمایا میں نے کہا کلمہ جس کا کلمہ ایسا ہے، جس کی زبان چوسنے والا ایسا ہے، محمد ایسا ہوگا۔ کاش میں اس کے دور میں ہوتا، میں اس کے پاس آتا، اب مجھے کلمہ پڑھواتے، مولانا نے کلمہ پڑھوایا، ایک مرتبہ میں آ کر لگا اصل حقیقت آج کے میرے سامنے آئی ہے۔ یہ میں لعاب پیغمبر کا وارث نہیں، میں نبوت کا وارث ہوں۔ سنی کتابوں میں حدیث لکھی ہے، رسالت امام نے فرمایا یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسم۔ اے علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم۔ یہ حدیث آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ سنی۔ یہاں پہ ایک ہلکا سا ایک دلیل دینا چاہتا، رسول نے فرمایا یا علی تیرا خون میرا۔ کیا رسالت ماب نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا خون؟ ایسی ہی باتیں اب آپ کو جگائیں گے جو میں باتیں آپ کو سنا۔ بڑے بھی رسول تھے، نور اول بھی رسول تھے، رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرا خون تیرا خون۔ یہ بات کہتے بھی تو بنتی تھی یہ بات، کہہ دیتے میرا خون تیرا خون، میرا جسم میرا جسم، میرا گوشت تیرا گوشت، نہیں، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت۔ بات کھل کے یوں نکھر کے سامنے آ جائے گی۔ ابھی میں فارمولہ دے دوں، اس حدیث میں سے لفظ خون نکالو، بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ تیرا خون میرا خون، تیرا خون میرا خون، اس میں سے لفظ خون حذف کر دے، تیرا میرا۔ محمد رسول اللہ کہنے والا علی ولی اللہ کا انکار کر سکتا ہے؟ علی ولی اللہ کہنے والا محمد رسول اللہ کا انکار کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ کے بعد تحفظ کے لیے ولایت علی کا اقرار کیا۔ نبوت کے محل کے تالے کو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ نبوت کا محل محفوظ رہے، جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ان میں کوئی بھی علی ولی اللہ نہیں پڑھتا تھا، کیونکہ علی ولی اللہ پڑھنے والے کو پتا ہے کہ اگر نبی بنانا ہی ہوتا تو پھر علی کو بنا لیتے۔ علی میں نبیوں والی ساری صفات تھی، نبی نہیں تھے۔ کس نبی کی صفت ہے جو علی میں نہیں؟ حدیث نبی دکھانے کے لیے تیار۔ نبی نے خود فرمایا، سنی کتابوں میں لکھا ہے، اگر آدم کا علم دیکھنا، نوح کا علم دیکھنا، ابراہیم کی خلت دیکھنی، عیسیٰ کا تقوی دیکھنا ہے، سارے نبی نہیں دیکھے، فَلْيَنْظُرْ عَلَىٰ وَجْهِ عَلِي دیکھنا، علی کا چہرہ دیکھنا۔ علی میں ہر نبی کی صفت تھی، علی نبی نہیں تھے۔ غازی میں معصوموں کی ساری صفتیں تھیں،
لیکن 14 میں نہیں تھے۔ علی میں نبیوں کی ساری صفتیں تھیں لیکن 1,24,000 میں نہیں تھے۔ اب ان کے لیے جو میں لفظ کہہ رہا تھا کہ ان کے لیے لفظ ولادت کہیں، ظہور کہیں یا نزول کہیں، میں ابھی کہہ دیتا ہوں کہ ان کے لیے کیا لفظ صادر آنا چاہیے۔ حضرت آدم کو جب اللہ نے جنت سے نکالا، ہمارے جد انسانیت کو، ہمارے باپ، تو خدا نے آدم سے لباس بھی لے لیا تھا، کیونکہ خدا نے کہا تھا آدم تو جنتی ہے، مالک جنت نہیں۔ مالک جنت ہوتا تو زمین پہ بیٹھ کے بھی منگوا سکتا تھا۔ خدا نے آدم سے لباس جنت واپس لی۔ انسانیت کا باپ، شیعہ سنی متفق ہے، میں بات وہ کر رہا ہوں جو ایک فرقے کے لیے بھی یہ سوچ میں نہ جائے کہ یہ ہمارے مذہب میں تو ہے ہی نہیں۔ جب حضرت آدم کو دنیا میں اتارا تو آدم بغیر لباس کے دنیا میں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک آدم کی نسل میں سے جو بھی دنیا میں آئے گا وہ بغیر لباس کے آئے گا، کیونکہ جب باپ ہی بغیر لباس کے آئے گا تو اولاد لباس پہن کے کیسے آئے گا؟ آدم کی نسل میں سے جو بھی آئے گا وہ بغیر لباس کے آئے گا۔ آدم کی نسل میں سے جو بھی آئے گا، یا یہاں ماننا ہے یا منوانا ہے، رات گزر جائے، رات بیت جائے، گھر ہے میرا، شہر ہے میرا، ابتدا ہے میری، یہاں پہ یا ثابت ہوگا یا پھر مجھے منوایا جائے گا۔ خدا نے آدم کو بغیر لباس کے بھیجا، آدم کی نسل میں سے جو بھی آئے گا بغیر لباس کے آئے گا۔ اب یہاں قرآن رکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، اب اگر کوئی لباس سمیت آیا تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ نسل آدم میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی بغیر لباس کی آئے تو نسل آدم، اگر کوئی لباس پہن کے آیا پھر ماننا پڑے گا یہ نسل آدم نہیں، یہ قبل آدم ہے، یہ بعد آدم ہے، یہ آدم ہے۔ قرآن بغیر لباس کے آئے نہیں، اگر یہ لباس پہن کے آئے تو پھر اس کا مطلب، اگر یہ لباس پہن کے آئے تو اس کا مطلب ہے یہ نسل آدم نہیں، یہ قبل آدم، یہ شکل آدم میں آئے تھے، نسل آدم میں نہیں۔ اگر یہ اپنی اصل حالت میں آ جاتے دنیا کی وہی حالت ہوتی جو طور پہ موسیٰ کے ساتھیوں کی۔ چلے بات حضرت موسیٰ پہ ہے تو یہاں پہ ایک جملہ اور تھا، جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے تھے قرآن میں سے کہیں نکال کے دکھاؤ کہ وہ باقاعدہ اللہ سے ملاقات کر کے آتے تھے، آواز توحید کو سنتے تھے، وجود توحید کو نہیں دیکھتے تھے۔ اور یہ آواز کہاں سے آتی تھی؟ ایک شجر سے۔ جس نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی اس نے کہا ایک شجر تھا جس کے قریب جا کے موسیٰ رک جاتے اور اس شجر سے اللہ کی آواز آتی۔ جس نے بھی لکھا اس نے درخت لکھا، لیکن کسی بھی مفسر نے یہ نہیں لکھا کہ کس چیز کا درخت ہے۔ اب سر نہ ہلائیے گا، زبان کو ذہن میں دیکھیے، درخت تھا کس چیز کا؟ بیری کا تھا، کیکر کا تھا، شیشم کا تھا۔ ہمیں بتاؤ کس چیز کا درخت ہے تاکہ آج ہم اس درخت کو اپنے گھروں میں لگائیں، اس کے پتے کھانا بھی ثواب ہے، مریضوں کو اس کے پتے کھلائیں کہ یہ ہے وہ درخت جس سے اللہ بولا تھا۔ ہر ایک نے درخت 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 لکھ دیا، یہ کسی نے بھی بتایا کس چیز کا درخت۔ زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ منبر تک میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ کوئی درخت ہوگا اس دور میں مخصوص ہوگا، بعد میں اللہ نے اٹھا لیا ہوگا، جس سے اللہ بولا تھا۔ عقیدہ کھل کے سامنے آ گیا۔ جب زندگی میں پہلی بار نجف گیا، میں نے علی کی دہلیز میں سجدہ کیا، میں نے زیارت والی کتاب اٹھائی، اس میں سلام پڑھتے پڑھتے ایک جملہ آ گیا، السلام علیکہ یا شجرۃ اللہ، اے
اے بولنے والے شجر تجھ پہ میرا سلام. اللہ جب بھی بولتا ہے بے عیب سے بولتا ہے. نبی کے ہاتھوں میں پتھر بولے تھے, پتھر بولے تو مولوی کو اعتراض نہیں. حیدر بولے تو پھر اعتراض. رسول نے زمانے میں آ کے اللہ منوایا, انہوں نے زمانے میں آ کے بتایا کہ وہ ہے, انہوں نے گواہی دی کہ وہ ہے. ان میں سے کسی نے بھی سنا نہیں تھا کہ وہ ہے, انہوں نے دیکھا تھا. آج بندے توحید پہ بات کرتے ہیں, میرا بڑا فیورٹ مضمون ہے کہ عقیدہ توحید پہ بات کی جائے, اور مجھے مالک کی عزت کی قسم ہے آدم سے لے کے خاتم تک کسی نبی نے توحید پہ خطبہ نہیں دیا. صرف توحید پہ خطبے دیے ہیں تو امیر المومنین نے دیے. قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ میں یہ کہوں کہ معاذ اللہ نبیوں کے پاس عرفان کم تھا اور علی کے پاس توحید کا عرفان زیادہ تھا. نہیں, موسیٰ پہ کسی کو اللہ ہونے کا شک نہیں تھا, ابراہیم کو کسی نے خدا نہیں کہا تھا, لوگوں نے علی کو خدا کہا, علی نے ممبر پہ بیٹھ کے خدا پڑھنا شروع کر دیا. باتیں لطف دے رہی ہوں, خان کا ہی باتیں ہیں جو میں ممبر پہ کر رہا ہوں, فقیروں والی باتیں ہیں جو میں ممبر پہ. آدم سے لوگوں نے پوچھا, جب آدم نے دنیا میں آ کے کہا کہ اللہ ہے, یہ لوگوں کے لیے بڑی نئی چیز تھی کہ کوئی چیز ہے بھی اور نظر بھی نہیں آ رہی. حضرت آدم نے کہا اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل. آدم نے کہا یہ زمین و آسمان, یہ سورج اور چاند, یہ درخت, یہ ہوائیں, یہ صحرا, یہ دلیل ہے کہ اللہ ہے. نوح آئے, نوح نے کہا اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا تندور سے نکلتا ہوا پانی. ابراہیم آئے, کہا اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا نار نمرود. اسماعیل آئے, اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا چھری کے نیچے سے بچ کے نکلنا. موسیٰ آئے, اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا کوہ طور. عیسیٰ آئے, لوگوں سے کہا اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا سورج سے بچنا. ہر نبی دلیل دیتا رہا. اب ہو جائے نہ بول سکو تو بول دینا. کوہ بیٹھ کے علی نے کہا اللہ ہے, ہم دلیل. جو بندہ کہتا ہے کہ اللہ کو پہچانو, امیر المومنین نے 1400 سال پہلے کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا اللہ کو پہچاننے سے پہلے خود کو پہچانو. اللہم عرفنی نفسک, میرے اللہ مجھے میرے نفس کی معرفت عطا فرما. اب میں اگر جملہ پڑھوں تو جملے کی مجھے ایک بندہ قیمت ضرور دے. امیر المومنین کوفے کے منبر پہ بیٹھے تھے, ریت پہ چیونٹی چل رہی تھی. اللہ نے فرمایا کمال ہے اس اللہ کا جس نے علی کو وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں اس چونٹی کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس چونٹی کے دماغ میں عقیدہ توحید. یہ اللہ کو کس چیز سے پہچان. لوگوں نے کہا یا علی اللہ کو پہچاننے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ فرمایا خود کو پہچان. جب تمہیں اپنا آپ مل جائے تو سمجھ لینا کہ تم نے اللہ کو پا لیا. اب یہ فلسفے کی کتاب کی بحث ہے جو میں ممبر پہ کرنے لگا. انسان کو ابھی اپنا آپ ہی نہیں ملا. مثلا آصف میرا اسم ہے, میری ذات نہیں. کوئی مجھے پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو میں کہوں یہ میرا وجود ہے. میرا وجود میں نے, میرا چہرہ میں نے, میری آنکھیں میں نے, میرے ہاتھ میں نے, پھر میں کہاں ہوں. کوئی کہے جو اندر ہے وہ میری روح ہے. میں کہاں ہوں. مر بھی جائے تو کوئی کہے زید کی میت, زید اور ہے, پھر میں کہاں ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میری ذات میرے ہی اندر کہیں گم ہے. میرا وجود میری ذات کے پہچنوانے کا ذریعہ ہے.
کسی نے مجھ تک پہنچنا ہے تو میرا چہرہ دیکھے، مجھے پانا ہے تو میرے ہاتھ دیکھے۔ خدا نے کہا مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، پہلے دیکھو کہ میرا چہرہ کون ہے، پہلے دیکھو کہ میرے ہاتھ کون ہے۔ مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہو تو دیکھو میرے کان کون ہے، میرا لہجہ سننا چاہتے ہو تو دیکھو میری زبان کون ہے۔ بندے کہتے اللہ ناراض ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا۔ راضی ہونا بھی کیفیت ہے، ناراض ہونا بھی کیفیت ہے۔ جو ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں ڈھل جائے وہ اللہ ہوتا ہی نہیں۔ اللہ میں تو کیفیتیں ہے ہی نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے ناراض بھی کوئی اور ہوتا ہے، راضی بھی کوئی اور ہوتا ہے۔ قرآن ممبر پہ لے آؤ، خدا نے کہا میرا محمد یہ تو نہیں بولتا، یہ تیرے لہجے میں بولتا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی۔ یَدُ اللَّهُ فَوْقَ بِأَيْدِيهِمْ، ان بندوں کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں، میرے ہاتھ میں۔ بولا رسول تھا، اللہ نے کہا میں بولا، کنکر رسول نے پھینکے، اللہ نے کہا میں نے پھینکے، بیعت نبی نے کروائی، اللہ نے کہا میں نے کروائی، تو پھر خم غدیر پہ جو علی کا ہاتھ اٹھایا یہ بھی محمد نے نہیں اٹھایا۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے محمد و آل محمد کی اطاعت۔ وہ لمبے سجدوں سے راضی نہیں ہوتا، وہ عبادت کی مقدار نہیں دیکھتا، معیار دیکھتا ہے۔ وہ سجدوں کی کثرت نہیں دیکھتا، وہ نہیں دیکھتا کس نے کتنے سجدے کیے، نہیں۔ جناب موسیٰ کے دور میں ایک موسیٰ کا صحابی موسیٰ کے دربار میں آیا، اسے کہا اللہ کا نبی تو کوہ طور پہ جاتا، کلیم اللہ ہے، اللہ سے کہنا مجھے بیٹا تھا۔ موسیٰ نے کہا کل کوہ طور پہ جاؤں گا، اللہ سے سفارش کروں گا۔ اگلے دن موسیٰ کوہ طور پہ گئے، میرے اللہ میرا ایک بڑا لاڈلا سا صحابی ہے، جن لوگوں نے میرا پہلا کلمہ پڑھا تھا ان میں اس کا نام ہے، میرے مالک اس کا بیٹا نہیں ہے، اسے بیٹا دے سکتا ہے؟ آواز پروردگار ہے نہیں موسیٰ اس کے مقدر میں بیٹا نہیں۔ اللہ کے آگے کیوں کیا کیسے کسی نبی کی بھی ضرورت نہیں۔ حسین تو نہیں تھا نا جو ویسے ہی دے دیتا۔ اور یہاں میں اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے ایک بات کہوں، کیونکہ بعض چیزیں ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کی گہرائی نہیں بتاتے، تو پھر میرے سنی بھائیوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ شاید یہ ان کو نبیوں سے زیادہ مانتے ہیں۔ نبی ہوتے ہیں عدل کی کرسی پہ، امام ہوتے ہیں فضل کی کرسی پہ۔ جتنا بنتا ہو اتنا دینا عدل ہے، نہ بھی بنتا ہو پھر بھی دینا فضل ہے۔ راہب آیا تھا رسول سے بیٹے لیے، رسول نے عدل دیکھا، عدل کہہ رہا تھا نہیں ہے۔ حسین نے آگے ہاتھ پڑھ کے ساتھ دے کے کہا عدل نہیں دے رہا فضل دے رہا۔ مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں ایک شخص آیا علی کے دور حکومت، اسے چوری کی تھی، اسے کہا اے علی مجھے پاک کیجئے، میں نے گناہ کیا، میں چوری کر چکا ہوں۔ اللہ نے فرمایا حد جاری کی جائے۔ جلاد نے تلوار نکالی، اس کی انگلیاں کاٹی۔ شریعت محمد میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے، انگلیاں کاٹنے کا، انگلیاں کٹی ہوئی انگلیاں، ہاتھ سے بہتا ہوا لہو، اور جو سزا لے کے جا رہا ہے اس کے چہرے پہ خوشی، لوگوں سے کہہ رہا کتنا خوش نصیب ہوں مجھے علی نے پاک کر دیا۔ ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، دوسرا ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھ کے کہنے لگا تیرا شکریہ، تو نے مجھے وہاں کے عذاب سے بچا لیا۔ اب علی نے اس کا عقیدہ دیکھا، وہ مسکراتا ہوا دربار سے جانے لگا۔ علی نے فرمایا اسے واپس بلاؤ، وہ واپس آیا۔ امیر المومنین نے زمین پہ پڑی انگلیاں اٹھائی، اس کے ہاتھ پہ رکھ کے اپنا ہاتھ پھیرا، انگلیاں واپس مل گئیں۔ ایک بندے نے کہا اگر دینی تھی تو کاٹی تھی، فرمایا عدل کاٹ رہا تھا۔ عدل نے کاٹی تھی، فضل نے عطا کی۔ اس لیے ہم اپنے گھروں کے دروازے پہ لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ عدل ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ اس لیے تو فقیر نے کہا تھا عدل کرے تھے تھر تھر کمبن،
فضل کرے تے بخشے جاؤ. نبی عدل کرتے ہیں، امام فضل کرتے ہیں. نبی نے عدل کرنا ہے کہ اس کے اعمال ہیں تو جنت میں بھیجنا ہے، نہیں تو دوزخ میں جانا. اس لیے خدا نے قیامت والے دن کا اس دن رحم کرنا ہے، نبیوں کے نام کے ساتھ نہیں اٹھانا. امام نو لاکھ کو حسین للکار رہا تھا، عدل تھا، حور کو بخش رہا تھا. بس آخری چیز اور تمام موسیٰ نبی سے اس نے آ کے کہا میرے اللہ سے کہے بیٹا لے کے دے. موسیٰ نے واپس آ کے کہا دیکھ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی تھی، وہ نہیں مانا، اور اس کے آگے کوئی بحث نہیں ہوتی. جب اس نے کہہ دیا نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. وہ صحابی بھی خاموش ہو کے اٹھ گئے. اس کے جب تو نہیں کہہ دیا ہے کہ وہ نہیں دے گا تو پھر میں کس سے جا کے مانوں. وہ جا رہا تھا تو موسیٰ کی بستی میں ایک فقیر رہتا تھا. اسے اس صحابی کے کرتے میں ہاتھ ڈال کے کہا نہیں ملا بیٹا. بیٹا نہیں ملا. اس صحابی نے یوں دیکھا تجھے کس نے کہا؟ دیکھ کے کہنے لگا فلاں تاریخ فلاں مہینہ فلاں دن تیرے گھر بیٹا ہوگا. صحابی نے کرتا چھڑوایا چلا گیا. جب موسیٰ کے کہنے پہ نہیں دیا، وہی مہینہ وہی تاریخ وہی دن آئے صحابی کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا. ہاتھ میں بیٹا اٹھا کے موسیٰ کے دربار کی طرف اللہ کا نبی تیرے اللہ نے مجھے بیٹا دیا. موسیٰ کہا چل 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 کسی اور کا بچہ اٹھا کے میرے دربار میں میری توہین کرنے آیا. اسے کہا موسیٰ تیری نبوت کی قسم یہ میرا بیٹا ہے. موسیٰ جس دن میں تیرے دربار سے گیا تھا وہ بستی کا فقیر نہیں، اس نے آج کے دن کا بتایا. کتابیں کہتی ہیں موسیٰ نے نالین نہیں پہنی، ننگے پاؤں طور پہ پہنے. میرے اللہ تو نے کہا تھا کہ بیٹا نہیں ہوگا، فقیر کے کہنے پہ بیٹا کیوں؟ فرمایا جواب کل دوں گا، آتا ہوا انسانی گوشت کا ٹکڑا لے کے آنا. موسیٰ نے بستی میں جا کے اعلان کیا انسانی گوشت کا ٹکڑا چاہیے. جس کا شانے پہ ہاتھ رکھے وہ موسیٰ سے ہاتھ پیچھے کرے. موسیٰ کلمہ پڑھوا، جسم نہ کٹوا. یہ تیرا کیسا دین ہے؟ کل تک تو کہہ رہا تھا کہ تیرا اللہ رحم کرتا ہے. یہ کیسا رحم ہے؟ وہ ہمارے جسم کے گوشت کے ٹکڑے کو کیا کرے گا؟ طریقے کے بہانے اور دروازے بند. موسیٰ چوک میں تنہا کھڑے تھے. کاندھے پہ ہاتھ آیا. موسیٰ نے مڑ کے دیکھا فقیر کے ہاتھ میں چھری تھی. موسیٰ کے ہاتھ سے خالی تشت پکڑا، بازو کا پکڑا، چہرے کا گوشت، ران کا گوشت، سینے کا گوشت. موسیٰ کو ایک جو چاہیے گا رکھ لے گا، باقی پھینک دینا جانوروں اور پرندوں کے لیے. یوں انسانی بدن کے گوشت سے بھرا ہوا تھا. موسیٰ ہاتھ میں لے کے طور پہ گیا، رکھ کے ہاتھ باندھ کہنے لگا گوشت آ گیا، جواب چاہیے. فرمایا کہاں سے لے کے آیا؟ میرے مالک میرے بستی کے فقیر نے دیا ہے. فرمایا جس کے کہنے پہ میں نے بیٹا دیا تھا. موسیٰ کی آنکھ میں بھی آنسو آئے. آواز پروردگار ہے موسیٰ یہ تو نے جا کے اپنی امت سے پوچھنا ہے. انہوں نے تیرے کہنے پہ، یہ بات ہے سننے والی جو عشق سے سرشار ہونا چاہتے یہ جملہ سننا. آواز پروردگار ہے موسیٰ یہ تو نے جا کے اپنی امت اور اپنی ریت سے پوچھنا ہے کہ تیرے کہنے پہ انہوں نے تجھے گوشت کا ٹکڑا کیوں نہیں دیا. لیکن موسیٰ تو میرا نبی ہے، میں تیرا پروردگار ہوں، تجھ سے تو صرف میں ہی پوچھ سکتا ہوں گوشت تو تیرے جسم میں بھی. موسیٰ وہ مجھ سے عشق کرتا ہے، وہ کچھ مانگتا نہیں ہے. اس کی میرے سامنے کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے، وہ اس کی میرے سامنے کوئی فہرست ہی نہیں ہے کہ مجھے یہ دے مجھے یہ دے مجھے یہ دے.
انہوں نے آگے زمانے میں بتایا ہے کہ اللہ کی معرفت کرنی ہے تو ہمارے طریقے سے، ان کے بغیر اللہ کو مانو، نہ اللہ سجدے قبول کرتا ہے، نہ اللہ نمازیں قبول کرتا ہے، نہ اللہ حج قبول کرتا ہے، کچھ نہیں چاہیے اللہ کو، صرف ان کی اطاعت چاہیے۔ راتوں رات مسلمانوں نے مدینے میں مسجد بنائی تھی جسے مسجد زرار کہا، راتوں رات مسجد بنی، کس لیے مسجد بنی تھی؟ کہ نبی کے بغیر اللہ کی عبادت کریں۔ صبح کو جبریل کے پروں کی سرسراہٹ نبی کے قدموں پہ، آواز جبریل آئی، خدا کہہ رہا ہے اپنے صحابہ کو ساتھ لے اس مسجد کو گرا بھی چلا۔ نبی نے فرمایا جبریل اللہ سے کہہ مجھے نہیں مانتے تجھے تو مانتے ہیں۔ جبریل نے کہا خدا کہتا میں لعنت کرتا ہوں اس عبادت میں جس میں میں ہوں، مجھے وہ عبادت چاہیے ہی نہیں جس میں میں ہوں۔ آخری واقعہ اسے عبداللہ شیعہ کتابوں میں لکھا، سنی کتابوں میں رسول، یہ واقعہ آپ نے اتنا سنا ہوا ہے کہ میں صرف واقعہ شروع کروں گا آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن میں نے وہ واقعہ نہیں پڑھنا جو آپ نے سنا، مجھے اس سے آگے جانا، صرف تمثیل کے لیے یہ واقعہ دینا۔ نماز پڑھ رہا تھا، رسالت امام نے حالت نماز میں اسے آواز دی، اسے نماز کو تیز دی، رسول نے پھر بلایا، اس نے اور تیز کی، تیسری آواز پہ آ گئی لبیک یا رسول اللہ، فرمایا پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا شرم نہیں آئی تجھے وجود نماز بلا رہا ہے، تجھے اصل نماز نے بلایا۔ اب اس کے جواب یہاں تک آپ کا واقعہ سنا ہے، اس سے آگے چلنے لگا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے پہلی آواز دی تو میں آنے لگا، میرے ذہن میں ایک دلیل آئی جس نے مجھے نماز نہیں توڑنے دی۔ نبی نے فرمایا وہ دلیل کیا تھی؟ اس نے کہا دلیل میرے ذہن میں یہ آئی کہ میں کھڑا ہوں اللہ کی عدالت میں، اللہ ہوتا ہے بڑا، نبی ہوتا ہے اللہ سے چھوٹا، چھوٹے کی آواز میں بڑے کی عدالت سے نہیں جاتے، یہ دلیل نے مجھے نماز نہیں توڑنے دی۔ نبی نے کہا با خدا یہ تیری دلیل نہیں تھی، یہ تیرے ذہن میں ابلیس کی آواز تھی جس نے تجھے نبی کے پاس آنے سے روکا۔ اس کا مطلب ہے نماز میں بھی کوئی حجت سے روکے تو وہ آواز ابلیس کی ہوتی، ابلیس کی صدا تھی، اس لیے میں نے کہا۔ رسالت میں آپ سے کہنے لگا اچھا یا رسول اللہ پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا نبی جب بھی بلائے جس بھی حالت میں تمہیں آنا چاہیے۔ اب وہاں سے گیا، چند صحابی مسجد کے کونے میں بیٹھے جا کے کہنے لگا آج شریعت کی نئی بات کا پتہ چلا، اس کی آواز بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، آج پتہ چلا ہے نبی نے کہا ہے کہ میں بلاؤں تو نماز توڑ کے آ جاؤ، بس آخری جملہ پڑھنا، احترام رسالت بتانے لگا ہوں کیا ہے۔ نبی نے فرمایا ہے کہ میں آواز دوں تو نماز توڑ کے آ جاؤ۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ کل تک تو نبی نے کہا تھا کہ اللہ کی نماز پڑھو، آج کہہ رہا پڑھ رہے ہو، میں بلاؤں تو توڑ دو۔ ابھی یہ چیمگوئیاں جاری تھی، یہ مسجد میں ایک بوڑھا نوجوان آ گیا۔ اب یہ لفظ میں نے صرف اس لیے کیا تھا مجھے پتا چلے کہ کتنے بندے سن رہے ہیں۔ تقاضۂ حیات اسے بوڑھا کہتی تھی، محبت علی اسے جوان کہتی تھی۔ سلمان نے آ کے ابائی کا ہاتھ پکڑ کے کہا لوگوں کے عقیدے خراب نہ کریں۔ اس کا سلمان میں نبی سے سن کے آیا، نبی نے کہا جب میں بلاؤں تو نماز توڑ۔ سلمان نے کہا کل میرے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، میں تجھے بتاؤں گا اصل نماز کیا۔ اگلے دن ابھی سلمان کے پہلو میں سلمان نے تکبیرۃ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد پہ سلمان آئے تھے، یا پیچھے سے نبی کی آواز ہے سلمان نے وہیں سے مصلی چھوڑا، نبی کے قدموں پہ گئے، جی یا رسول اللہ سلمان پیاس لگی ہے پانی پلا۔ سلمان نے مشکیزے سے پانی کا پیالہ بھرا، نبی کے قدموں پہ گئے، نبی کو پانی کا پیالہ دیا، نبی نے پانی پیا، سلمان نے پیالہ واپس لیا، وہاں رکھا ہاتھ بھر، یا رسول اللہ کوئی اور حکم نہیں، سلمان واپس چلے جا۔ سلمان آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مصلی پہ مصلی پہ کھڑے ایاک نستعین
انہی الفاظ کے ساتھ میری دعا ہے میرا مالک ہمیں سیرت محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، عرفان آل محمد عطا فرمائے، محبت آل محمد عطا فرمائے، ربنا تقبل منا